کی برکت کیا آپ کو بتاؤں؟ اس سے بڑا تعویذ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کون سا تعویذ؟ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بیٹا نہیں ہے، فرمایا استغفار کر تجھے بیٹا ہوگا۔ تعویذ دینے والا کون ہے؟ کون ہے تعویذ دینے والا؟ علی مرتضیٰ کا لال، علی مرتضیٰ کا پہلا جانشین، خاندان نبوت میں مولا علی کے بعد سب سے پہلے جو غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوا ہے اسے امام حسن ابن علی کہتے ہیں۔ ارے جو غوث الاعظم دستگیر کا بھی غوث ہے اسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو یا غوث کہتے ہیں، جب غوث اعظم کو مصیبت آتی تھی تو وہ یا حسن کہا کرتے۔ جو غوث اعظم کا غوث ہے ان سے کوئی کہہ رہا ہے، اسی لیے غوث پاک میں ہم کہتے ہیں ہم قادری، الحمدللہ ہم اپنی قادریت پر ناز ہی نہیں کرتے، بے فضل تعالی فخر کرتے ہیں، کیونکہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بھی بخش دے گا، میرے مریدوں کو بھی بخش دے گا۔ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں اپنے قادریوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے لوں۔ اسی لیے تو قادری مزے میں کہتا ہے ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، او کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا مجھ تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ غور کیجئے یہ غوث پاک ہے، اور وہ غوث ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں، غوث پاک کس پہ ناز؟ غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی، اور تم قادری ہو مگر میں حسن کا بیٹا ہوں۔ انا الحسنی والمخدع مقامی۔ امام حسن کے پاس آیا، کہا میرے بیٹا نہیں، فرمایا استغفار کر بیٹا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہا بارش نہیں ہوتی مرشد، کہا استغفار کر بارش ہوگی۔ حیرت۔ ایک نے کہا کیوں چلا گیا؟ ایک نے کہا کھیت کھلیان میں پھل صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو کہا استغفار کر۔ ایک سوال 3 جواب۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا مرشد یہ بتائیں، سوال ایک ہی تھا، سوال ایک ہی، سوال جو ہے 3 تھے اور جواب ایک تھا۔ 3 سوال 1 جواب، سوال 3 تھے جواب 1۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور توبہ کرو وہ سناٹے کی زوردار بارش کو نازل فرمائے گا، اور توبہ کرو وہ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا۔ توبہ کرو اللہ تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ قرآن سے آپ نے استدلال فرمایا، یہ استغفار ہے، توبہ ہے۔ ہم لوگ اولاد نہیں ہوتی تو بولتے باپو تعویذ دیجیے۔ تعویذ امام حسن سے بڑا تعویذ کسی کے پاس؟ توبہ کرو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو، اور مومن کی پہلی صفت توبہ ہے۔ میں اس پر اور زیادہ نہیں کہتا ورنہ میں اپنے اصل عنوان سے جو مجھے دیا گیا ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ تو پہلی صفت مومن کی، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سوتے وقت تو 3 بار استغفار پڑھ ہی لیا کرو۔
جو سوتے وقت استغفار پڑھتا ہے اور پھر بات استغفار کی اتنی زبردست ہے، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، دو شرطیں عذاب نہ دینے کی، نمبر ایک تم ان کے درمیان جب تک موجود ہو تب تک عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، یہ سب نادانی کی باتیں۔ جو توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ دروازے توبہ کے بند نہیں ہوئے ہیں، جب اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا تو کسی ملا کو بھی حق نہیں ہے توبہ کا دروازہ بند کر، قدرت نے دروازے کھول رکھے۔ اس لیے یہ مایوس ہونا کہ ہم توبہ کریں گے تو، ارے جب وہ مشرکین کی توبہ قبول کرتا ہے، کوئی مشرک اگر شرک سے توبہ کر لے اسی وقت اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کثرت سے توبہ کرو، رزق بڑھے گا، مال آئے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، جو استغفار کرے اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ لوگ وظیفے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائیو اس کے دیے ہوئے وظیفوں کی بجائے پہلے قرآن اور حدیث کے وظیفوں کی طرف آؤ۔ ہم بہت دور چلے گئے قرآن و سنت سے، بہت دور چلے گئے، اس لیے دشمنان اسلام کو موقع مل رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا۔ استغفار کثرت سے، نہیں کوئی لمبی چوڑی استغفار کی دعا تھی، استغفر اللہ کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، بڑی برکت ہے۔